بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کی کیا خدمات ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام، کیا منصب دیا تھا، اور شہادت کا وہ مرتبہ غمزہ سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی گزشتہ نشستوں میں صحابہ کرام کے اس کردار کے حوالے سے۔ ایک اور بہت بڑی اور نمایاں خدمت ہے جو صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے انجام پائی۔ اس خدمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک مستقل پروگرام میں زیر بحث لے کر آ جائے۔ آج ہم اسی کو زیر بحث لائیں گے۔ اس صاحب کے سے تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی دینی حیثیت کیا ہے، اس جماعت کی دینی اور منصبی ذمہ داری کیا تھی، اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور جو کچھ کارہائے نمایاں تھے ان کے شخصی اوصاف محاسن، اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی تھی۔ میں چاہتا ہوں ذرا سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا کر بتائیے کہ ایک اور ایسی غیر معمولی خدمت ہے جو صحابہ ہی کے ہاتھ سے انجام پائی، کیا ہے وہ خدمت؟ میرے نزدیک اس میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب و روز دیکھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، خود ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ آپ ہی سے رجوع کرتے تھے۔ جو مراحل دعوت کے، شہادت کے وہاں گزر رہے تھے وہ ان کا خود حصہ تھے۔ بہت سی وہ چیزیں جو آپ کے اسوہ حسنہ سے متعلق ہیں وہ ان کے لیے علم سے بھی آگے گویا روزمرہ مشاہدے کی چیز تھی۔ ان کے بارے میں ان کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک تو ان کے سپرد اللہ کا دین کیا گیا ہے، قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو وہ حفظ بھی کر رہے تھے، قرآن مجید کو وہ لکھ بھی رہے تھے۔ اسی طرح سنت ہے، سنت کے وہ معلم بن چکے تھے۔ اس کے بے شمار شواہد ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی لوگوں کو تعلیم دی، سنت کے بارے میں کوئی غلطی ہوئی تو اس کے بارے میں متنبہ کیا، بارہا ایسے طریقے اختیار کیے جس سے باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی ایک ایک چیز کا علم ہو جائے۔ اگر کچھ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے آ کے تقاضا کیا تو صحابہ کرام ہی میں سے کسی کو بھیجا کہ وہ ان کے لیے وہاں جا کے تعلیم کا بندوبست کر دے۔ اس طرح کی سب چیزیں اصل دین کے بارے میں یا دین کی اس ہدایت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے وہ انجام دے رہے تھے۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ یہ کہ دین کو لینے، دین کو حفاظت کے ساتھ آگے پہنچانے کی ذمہ داری تو وہ انجام دے رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شب و روز کے ساتھی بھی ہیں، اس دعوت میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو رسالت مآب کا علم سامنے آ رہا ہے، جو آپ کی شخصیت میں دین پر عمل کا ظہور ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان کے ہاں دو رویے پیدا ہوئے۔ ایک رویہ یہ پیدا ہوا کہ یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم نہیں کیا گیا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے ہم پر ڈالی نہیں ہے، یہ ہم اپنے شوق سے اٹھائیں گے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی بہت ضروری چیز ہے، ضرورت پڑ گئی ہے اس کی، اس کو ہم آگے بیان کر دیں گے، لیکن اس معاملے میں ہم زیادہ روایتیں بیان کرنے، زیادہ قصے بیان کرنے، زیادہ واقعات سنانے یا اس طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ ان میں سے بعض جلیل القدر صحابہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے زیادہ تو توقع یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں سیدنا صدیق بیان کریں گے، سیدنا عمر بیان کریں گے، لیکن دیکھ لیجیے آپ روایات کا ذخیرہ اب کم و بیش ترتیب پا چکا ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ جو کچھ بھی اس میں ان بزرگوں کی نسبت سے بیان ہونا تھا ہو چکا ہے۔ اس پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی چیزیں، بہت کم چیزیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ بڑی ناگزیر ضرورت میں انہوں نے کبھی کوئی بات بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا صدیق سے بعض نازک موقعوں کے اوپر مشورہ کیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا معاملہ ہے، اس میں کچھ مسئلہ پیش آیا ہے، ان کی طرف مراجعت کی گئی تو انہوں نے رسالت مآب نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بیان کر دیا۔ اسی طرح ان کی اپنی صاحبزادی ہیں سیدہ عائشہ، انہوں نے بعض اپنی الجھنوں کا ذکر ان کے سامنے کیا ہے، اور اس میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی تسلی کے لیے، بشارت کے لیے مجھے وہ بات بتا دینی چاہیے، تو انہوں نے بتا دی ہے۔
ایسا ہی معاملہ اس وقت پیش آیا جب ان کو بعض اقدامات کرنے پڑے ہیں، مثال کے طور پر ارتداد کے معاملے میں یا مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ان کو ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے فیصلے میں انہوں نے کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا حوالہ دیا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اس وقت اگر آپ غور کریں تو امت کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا، یعنی اب رسالت مآب دنیا سے چلے گئے ہیں، اس میں اب مسلمانوں کو اپنے حکمران کا یا رسالت مآب کے خلیفہ کا یا آپ کی سیاسی جانشینی کے لیے کسی فرد کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی، اگر اس میں کوئی بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تو تلواریں کھنچ جائیں گی، صحابہ کرام کی پوری جماعت میں خلفشار پیدا ہو جائے گا۔ رسالت مآب نے جس امت کو وجود بخشا ہے وہ امت دست و گریباں ہو جائے گی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ایک اختلاف پیدا ہوا تو 2 جنگیں ہو گئیں، جی، ہزاروں لوگ اس کی نظر ہو گئے۔ اس موقع پر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض چیزیں بیان کی اور لوگوں کو اس کی جانب توجہ دلائی۔ تو اس طرح کا رویہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی، میں ان کو لکھ لیتا ہوں، اس کی انہوں نے ایک رسالے کی صورت میں کتاب مرتب کر ڈالی۔ اچھا، سیدنا صدیق نے یہ ہمیں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اعتراضات سیریز میں، جی، اور یہ بتا چکے ہیں کہ وہ کتاب انہوں نے کیسے مرتب کی تھی، کہ یہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں، کیا اس کی ضرورت ہے، کیا یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اگر میں نے ایسا کیا تو اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا، اور انہوں نے اس کتاب کو جلانے کی ہدایت کر دی۔ ایسا ہی معاملہ بعض دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ہوا۔ تو یہ میں نے ان کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت میں تو سرخیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے۔ سیدنا عمر ان کے بعد ہے، اور سیدنا عمر سے متعلق بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، تم کیوں کوئی بات رسالت مآب کی نسبت سے بیان کر رہے ہو، تم نے یہ بات بیان کی ہے تو میرے سامنے اس کے گواہ پیش کرو، میں جب تک کوئی گواہی اس میں طلب نہیں کر لوں گا میں کسی نئی بات کو قبول نہیں کروں گا۔ ایسے ہی لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم لوگ جا رہے ہو تو لوگوں کو قرآن سنانا، لوگوں کو سنت کی تعلیم دینا، لیکن روایات، قصے، واقعات یا اس طرح کی چیزیں بیان نہ کرنا۔ لوگ تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے، پوچھیں گے تم سے، اور یہ بڑی فطری بات ہے، تم اس سے اجتناب کرنا۔ تو ایک طرف انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اس کے لحاظ سے بھی دیکھیے تو جلیل القدر صحابہ کے اس رویے نے اس پورے علمی ذخیرے کی نوعیت بتا دی ہے جو رسالت مآب چھوڑ کر گئے۔ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ جب ہم کسی چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نوعیت طے کرتے ہیں تو وہ بڑے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ میں نے آج سے 30-40 سال پہلے سے جب لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ سنت اور چیز ہے اور حدیث اور چیز، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، تو اس پہ کتنی بحثیں ہوئی، اس میں کتنے اختلافات سامنے آتے ہیں، لوگ کس کس طریقے سے اس کو وصول کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ رویہ اختیار کیا۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری حفاظت کے ساتھ یہ باتیں بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کوئی کوتاہی نہیں کرتے، لوگوں کے اندر یہ فطری خواہش ہے کہ وہ حضور کی باتیں سنیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کے پیغمبر نے کیسی زندگی بسر کی، ان کے احوال کیا تھے، وہ دین پر کیسے عمل کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کا رویہ کیا تھا، گھر میں کیا معاملات تھے، اسی طرح سے نماز، روزہ، عبادات میں جو چیزیں آداب کی نوعیت کی ہیں ان میں حضور کا کیا طریقہ تھا۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہی پاس آئیں گے، ہماری مجالس میں بیٹھیں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے پیغمبر کو دیکھا تھا، تم نے ان کی باتیں سنی تھیں، اس میں تمہارے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ تو جو ہمارے پاس ہے ہم پوری احتیاط سے کوشش کریں گے کہ اس کو پہنچائیں۔ چنانچہ وہ صحابہ جن کے ہاں آپ کو اکثار ملتا ہے، یعنی انہوں نے بہت بیان کیا ہے، زیادہ روایتیں بیان کی، وہ بھی چند ہزار ہیں لیکن بہرحال زیادہ بیان کی ہیں۔ یعنی ایک رویہ وہ ہے جو ہم نے ابھی سیدنا صدیق کا، سیدنا عمر کا بیان کیا، ایک رویہ وہ ہے جو مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے یا بعض دوسرے صحابہ کا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں زیادہ چیزیں بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اب زیادہ چیزیں بیان کرنے کا طریقہ جنہوں نے اختیار کیا، جس طرح سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق احتیاط کے پہلو سے اجتناب کر رہے ہیں،
ان کے ہاں ایک بالکل دوسرا جذبہ ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا علم ہے، اس علم سے بڑا کوئی علم دنیا میں وجود میں نہیں آنا۔ یہ وہ علم ہے جس سے دین کے حقائق واضح ہوتے ہیں، جس سے بہت سی وہ چیزیں جس کو سمجھنے میں عام آدمی کو دقت پیش آتی ہے وہ اس کو گویا سمجھی سمجھائی مل جاتی ہیں، تو یہ ہم کیوں بیان نہ کریں؟ اس سے لوگ دین سیکھیں گے، ان کے اندر دین کے اندر اترنے کا ذوق پیدا ہوگا، یہ ایک بڑا مثبت پہلو ہے۔ میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تو وحی کے ذریعے سے خدا کی ہدایت آئی ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے، اس کو رسالت مآب نے بے کم و کاست جاری کر دی ہے۔ اس میں جو چیز آپ کو الفاظ میں ملی ہے اس کو الفاظ میں پہنچا دیا، جو چیز عمل کی صورت میں آپ سے کہا گیا وہ آپ نے عمل کی صورت میں پہنچا دی، جس چیز کو آپ کو بیان کرنا تھا وہ بیان کر دی۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کو پہنچا دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے انسانوں کے لیے جس صورت میں آئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا فہم ہے، اس کی شرح و وضاحت ہے، اس کے اجتہادی اطلاقات ہیں، یہ رسول اللہ کے علم کا ظہور ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ وہی ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ پیغمبرانہ منصب کا تقاضا ہے۔ یہ پیغمبرانہ منصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو عنایت آپ پر فرمائی ہے یہ اس علم کا ظہور ہے۔ اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ جب پیغمبر کی حیثیت سے کسی ہستی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو جہاں اس کو وحی کے ذریعے سے ہدایت دی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کو دین کا عالم بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَآتَيْنَهُ عِلْمًا وَحُکْمًا، یعنی وہ کہیں پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے، انہوں نے کسی جگہ کو اصول فقہ کی اور اصول حدیث کی تعلیم نہیں پائی ہوتی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت پائی ہے اور پھر اس ہدایت کے لسانی عقلی مضمرات کو وہ بیان کرتے ہیں، اور اس سطح پر بیان کرتے ہیں کہ جس کا ہم جیسے لوگ جو زندگی بھر ان علوم کو سیکھتے ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کے سامنے سرنگوں ہونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو رسالت میں آپ کے اس علم کی قدر و قیمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، آپ کے ساتھ لوگوں کی محبت کا احساس کرتے ہوئے بعض صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ایسی چیزیں بیان کریں گے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں روایات کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ جب یہ چیزیں نقل ہونا شروع ہوئیں تو ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگرچہ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو صحابہ نے بیان کیا ہے، صحابہ سے سننے والے بھی آگے بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ لگتا ہے کہ اس میں اب خرابی پیدا ہونے لگ گئی۔ خرابی کیسے مطلب؟ یعنی یہ معلوم ہونے لگا ہے کہ ایسے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں جنہوں نے بات سمجھی نہیں ہوتی، اچھا، ایسے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو بعض اوقات اس کا سیاق سباق پس منظر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں جن کا حافظہ ہی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے بات کو صحیح طریقے سے محفوظ ہی نہیں کیا، آدھی چھوڑ دی ہے، آدھی بیان کر دی ہے۔ ایسے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں جو بد باطن ہیں، جو منافقین ہیں، وہ چیزوں کو گھڑنے بھی لگ گئے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں پہلی صدی ہی میں بہت سے اہل علم اس جانب متوجہ ہو گئے، یعنی وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اب ہمیں ایسے ہی کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کر لینی۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا ان کے سامنے، یعنی جب یہ فن وجود میں آنا شروع ہوا ہے، سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس فن کے ماہرین نے یہ کوئی عقیدت مندانہ فیصلہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے، جس طرح سے لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے، جس طریقے سے وہ چیزوں کا تقابل کر کے یہ اندازہ کرتے تھے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ، یا آپ کے علم کے ساتھ، یا آپ کی نسبت سے نقل ہونے والی روایتوں کے ساتھ، انہوں نے جب صحابہ کا جائزہ لیا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صحابہ کرام بھی انسان ہیں، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، ان سے سہو بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اخلاقی لحاظ سے کوئی خرابی واقع ہو گئی ہو، اس میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے، لیکن انسان کی حیثیت سے یہ سب چیزیں ان سے ہوتی ہیں۔ تاہم کسی جگہ کوئی علامت اس کی نہیں ملی کہ انہوں نے، یعنی صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی رسول اللہ کی نسبت سے کوئی غلط بات جانتے بوجھتے بیان کر دی، اس درجہ احتیاط، یعنی وہ جو وضع کا معاملہ ہے اس کا کوئی شائبہ کہیں نہیں ملا۔ بعد کے زمانے میں تو یہ ہوا، وہ جو پہلے چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ تو ان سے بھی ہو جاتی ہیں، یعنی بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، وہ خود ایک دوسرے پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ تم نے بات کو صحیح نہیں سمجھا، تو سمجھنے پر نقد ہوا ہے، چیز کو بیان کرنے پر نقد ہوا ہے، لیکن یہ بات کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے
کسی صورتحال میں اپنے کسی مفاد کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، جنگ و جدال کے موقع پر، سیاسی اختلافات کے موقع پر حضور کی نسبت سے کوئی بات بیان کر دی ہو اور وہ حقیقت میں حضور کی بات نہ ہو اس کے نزدیک، ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی منافق ہی کر سکتا ہے۔ اس طرح کی کوئی ایک شہادت بھی نہیں ملی، اور جب نہیں ملی تو پھر انہوں نے صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں، انہوں نے یعنی وہ لوگ کہ جو اس فن کو دیکھ رہے تھے، جو اس علم کو ترتیب دے رہے تھے، یہ رائے علی وجہ البصیرت قائم کی کہ صحابہ تو کلہم عدول، یعنی صحابہ کرام اس معاملے میں سب کے سب قابل اعتماد ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی کسی روایت میں جانتے بوجھتے کوئی خرابی پیدا نہیں کی، یا اپنی طرف سے کوئی چیز وضع کر کے بیان نہیں کی، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ نہیں باندھا۔ انسانی سطح کی غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، وہ تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، اور اس میں خود صحابہ کرام ایک دوسرے کو توجہ دلا رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس طرح ہم نے ان کی شخصیت یا ان کی جماعت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ پڑھا کہ وہ خیر امت ہے، ان سے اللہ راضی ہو گیا، انہوں نے دین کی ذمہ داری لی اور اللہ نے یہ ذمہ داری ان کو دی اور انہوں نے شہادت کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کے نتیجے میں ان کو جو صورتحال دنیا میں پیش آئی وہ دینونت کا ذریعہ بنے، جزا و سزا کا ذریعہ بنے، ان کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا ان میں وہ کامیاب و کامران ہوئے، اس معاملے میں بھی وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ یعنی کسی مرحلے میں بھی کسی شخصی یا بشری کمزوری کے موقع پر بھی انہوں نے حضور کی نسبت سے کوئی جھوٹی بات کبھی بیان نہیں کی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں بعض لوگ جو اس علم کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی اعتماد کی بات ہے یا عقیدت کی بات ہے جو کہی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت اسی علم اور فن کے ماہرین کا فیصلہ ہے جن لوگوں سے ان کو روایات ملی ہیں ان کے بارے میں یہ سب تحقیقات کی ہیں، تو ان تحقیقات کا نتیجہ انہوں نے بیان کر دیا کہ الصحابہ کلہم عدول۔ سبحان اللہ۔ ہم سب بہت ہی اہمیت کا یہ نقطہ ہے کہ صحابہ کرام کی جہاں باقی خدمات ہے وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کی سیرت و سوانح، آپ کے دین کی شرح و وضاحت، آپ کے دین کی تفہیم و تبیین اور اس سے متعلق اجتہادات کو بھی انہوں نے آگے منتقل کیا۔ چلو ہم سب اس پورے پروسیس پر میں آپ سے چند سوالات تو کروں گا، لیکن ذرا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے منتقل کیا، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا علم ہے، تو اس علم کی جو حیثیت آج ہمارے دلوں میں ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس طریقے سے مماثل صورتحال پر اصول کا اطلاق کیا یا کہیں پر اجتہاد کیا، ان پر بھی یہ بدرجہ اتم واضح تھی کہ یہ جو شخص ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس نے جو ہمیں قرآن مجید دیا ہے، سنت دی ہے، اس کے بعد جو اس کے علم کا ظہور ہو رہا ہے وہ اس قدر غیر معمولی ہے کہ اس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے اور اگلی نسلوں کو مطلع کرنا چاہیے اس علم سے۔ یہ پہلے دن سے بالکل واضح تھا، یعنی ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اس طریقے سے کوئی عالم بننے تو نہیں بیٹھے تھے، جی، یعنی یہ نہیں کہ کوئی مدرسہ تھا جس میں ان کو دین کا عالم بنایا جا رہا تھا۔ انہوں نے جس طرح خدا کے بندے خدا کی دعوت قبول کرتے ہیں اسی طرح دعوت قبول کی۔ جب یہ دعوت قبول کی ہے تو انسانوں کے درمیان جو فطری تفاوت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ان میں سے بعض سادہ مزاج ہیں، بعض لوگ عام لوگوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بعض میں فطری علمی صلاحیتیں ہیں۔ اس وقت بھی جو لوگ عالم بنتے ہیں تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو کیا فطری طور پر اس جانب میلان ہے، کیا ان کا رجحان یہ فی الواقع ہے، کیا وہ حقیقت میں عالم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ موجود تھے جو فطری رجحان رکھتے تھے اور علمی ذوق بھی ان کے ساتھ۔ انہوں نے جب قرآن مجید سنا، انہوں نے جب اسی طرح کی بعض دوسری چیزیں دیکھیں تو وہ جہاں مشکل محسوس کرتے تھے حضوری کی جانب رجوع کرتے تھے، اور جب حضور کی جانب رجوع کرتے تھے تو اس علم کا ظہور ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ علم دونوں پہلوؤں سے ظاہر ہوتا تھا۔ یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کلام ہمارے سامنے آتا ہے، خاص طور پر قرآن مجید تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پہلے دن سے نازل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ نازل ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، اس میں بات کیسے بیان ہو رہی ہے، وہ کوئی عام گفتگو کی چیز نہیں ہے، وہ ایک بے مثال ادب پارہ ہے۔ اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی صحابہ کرام کو کبھی پیش آئی ہیں، ان میں جب انہوں نے حضور کی جانب رجوع کیا ہے تو وہ دونوں چیزیں جو کسی بھی کلام کے معاملے میں کوئی عالم آپ کو بتاتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، میں پڑھ لوں گا،
میں نے اگر وہ زبان سیکھی ہوئی ہے تو میں اس کا کوئی مطلب بھی بیان کر دوں گا، مجھے اگر اس کا کوئی ترجمہ کرنا ہے تو وہ بھی کر دوں گا۔ یہ معاملہ تو جو آدمی بھی کوئی زبان سیکھ لیتا ہے وہ کسی بھی کتاب کے ساتھ کر لیتا ہے، لیکن کتاب کسی فن کی ہو، علم کی ہو، تاریخ کی ہو، سائنس کی ہو، کسی بھی فن کی ہو، جس وقت وہ لکھی جاتی ہے تو زبان کے ساتھ دو چیزیں اس کی پیدائش کے ساتھ لائق ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ زبان اپنے بعض لسانی مضمرات رکھتی ہے اور بعض عقلی مضمرات رکھتی ہے۔ اسی چیز کو قرآن کے معاملے میں اور بھی زیادہ وسعت سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے سادہ اور سپاٹ زبان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ادب پارہ ہے۔ ادب میں یہ چیز یعنی لسانی مضمرات اور عقلی مضمرات اور بھی زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو جاننے، سمجھنے، ان کے اندر اترنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ چند ہی لوگوں کو دیتا ہے۔ اصل میں علماء کی ضرورت اسی مقصد سے ہوتی ہے، یعنی کلام میں ایک الفاظ ہیں، الفاظ کے نتیجے میں ایک جملہ ترتیب پا گیا ہے، جملے نے ایک سیاق و سباق پیدا کر لیا ہے، اس سے آپ کلام سے واقف ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی آپ کلام سے واقف ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جن کے تعلق لسانی مضمرات سے۔ مثال کے طور پر آپ نے قرآن مجید میں آیت پڑھی کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام کی گئی۔ تو کیا مطلب اس سے کیا مطلب اس حرام کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کہیں گے نا کہ حرمت تنکحوا امہاتکم، تمہارے لیے ان ماؤں سے نکاح کرنا حرام کیا گیا۔ یا مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہ بیان ہو گیا کہ حرم علیکم الدم، تم پر خون حرام کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ اس سے کھانا پینا مراد ہے۔ تو یہ چیزیں جو یہ لسانی مضمرات ہیں، یعنی جب زبان کام کرتی ہے تو جس کو ہمارے ہاں اصول میں کہا جاتا ہے کہ یہ نص کے اقتضاء ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ بھی اسی طرح قطعی ہوتی ہیں جس طریقے سے الفاظ کے معنی ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو بیان کرنا یہ ایک عالم کا کام ہے۔ ایسے ہی عقلی مضمرات ہے، یعنی ایک بات کہی گئی ہے اس میں کچھ عقلی تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر کوئی عقلی قید لگ گئی ہے، اور وہ ایسے ہی واضح ہے جس طریقے سے آپ لغت میں معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اسی کو غالباً کسی روایت میں، اگر مجھے غلطی نہیں کر رہا تو حضور نے بیان کیا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اس کو لوگوں نے باطنی معنی تک پہنچا دیا۔ اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک تو ظاہر الفاظ ہے، الفاظ کے نتیجے میں تم لغت دیکھ لو گے، زبان کا علم حاصل کر لو گے، کلام عرب سے شواہد جمع کر لو گے، اس سے جملے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس جملے کی تالیف سمجھنی ہے، اس تالیف سے آگے تم کو سیاق و سباق دیکھنا ہے۔ ان مراحل سے جب تم گزرتے ہو تو اب کلام تو وجود میں آ گیا، لیکن وہ اپنے مضمرات کے ساتھ وجود میں آتا ہے، وہ لسانی بھی ہیں، وہ عقلی بھی ہیں، ان کو اب متعین کرنا ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے یعنی قرآن مجید کے معاملے میں یہ بتاتا ہے نا کہ اب جو شخص بھی اس پر کلام کرے گا وہ بڑا گہرا علم رکھتا ہوگا، وہ اس علم کو جانتا ہے، زبان کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان کو کھول کر آپ کو بتا سکتا ہے، وہ حقائق پہنچا سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب یہ چیز آئی تو انہوں نے پہچانا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کیسا علم ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جو صحابہ کرام پر کبھی اوجل نہیں ہوا۔ چنانچہ سیدنا عمر جیسے لوگ، سیدنا صدیق جیسے لوگ بعض اوقات حضور سے اس طرح کے معاملات میں پوچھتے بھی ہیں، اس میں پھر دونوں طرح کے معاملات پیش آئے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ ایک علمی مسئلہ تھا، حضور نے اس کو خود حل فرما دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وحی کا انتظار کیا، یعنی اس اطلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مراجعت کرنی پڑی، جیسے مجادلہ کا مشہور واقعہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو ہم ممکن حد تک محفوظ صورت میں پہنچا دیں۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا خان صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ دو رویے پیدا ہوئے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب علم سامنے آنا شروع ہوا، میں اس میں ایک اور پہلو سے ذرا آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں کہ دونوں رویوں کو آپ نے بتایا کہ جو کبار صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں، سیدنا ابوبکر ہیں، ان کا رویہ بہت احتیاط کا ہے۔ خود غامدی صاحب کی کتاب علم النبی میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات کے باب کے تحت ان تمام صحابہ کرام کے جو ارشادات ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں، جو حدیث کے معاملے میں وہ خود بیان کرتے ہیں۔ مطلب ایک غیر معمولی احتیاط کا رویہ ہے اور ایک طرف اس کی اہمیت کو جان کر منتقل کرنے کا رویہ ہے۔ یہ جو غیر معمولی احتیاط کا رویہ تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ چیزیں اپنی تلف بھی کر دیں اور آگے وہ بیان بھی نہیں کی، اس کا ایک فائدہ اور اثر یہ ہوا کہ جو لوگ بیان کر رہے تھے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس قدر
ذمہ داری کا کام ہے کہ دیکھو بڑے صحابہ نے تو یعنی وہ ذمہ داری کا بار اٹھانے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اب ہم جب بیان کر رہے ہیں تو اس میں بے انتہا احتیاط ہونی چاہیے. یہ دونوں رویے ضروری تھے، یعنی دونوں رویوں نے اصل میں نہ صرف یہ کہ روایات کے اس پورے ذخیرے کی حیثیت متعین کر دی ہے، یہ کیا چیز ہے اس کو واضح کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے رسالت مآب سے اس کا تعلق کیا ہے. اسی پر امام فرائی نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ کوئی حضور کی ذمہ داری نہیں تھی جس کو آپ پورا کر رہے ہیں. جی یعنی ذمہ داری اگر تھی نبی کی حیثیت سے تو پھر تو اس کے ساتھ اور بہت سے شرائط و حدود ہونے چاہیے تھے. یہ رسول اللہ کی کریم النفسی ہے، یہ عنایت ہے. جس طرح ایک استاد آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے طالب علموں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزوں کو اندر اتر کر سیکھیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمائی، یہ گویا عنایت ہے جس سے ہمیں یہ قیمتی دولت ملی ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی کیسے ہوئی؟ اسی اصول کو سامنے رکھ کر کہ صحابہ کرام کی جماعت نے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا تھا، جس طرح سنت اور قرآن کے معاملے میں وہ کسی ایک چیز پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی وہاں وہ پوری بات سکھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہاں قرآن مجید بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، وہاں حفظ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہاں تحریر شروع ہو گئی ہے، وہاں کسی آیت میں ادنا درجے میں کوئی کسی نے سہو بھی کیا ہے تو اس کو فوراً ٹوک دیا گیا ہے. وہاں یہ صورتحال ہے اور یہاں بالکل دوسرا رویہ ہے. اس دوسرے رویے میں دونوں طرح کا طرز عمل اصل میں وہ توازن پیدا کرتا ہے جو روایات کے بارے میں ہونا چاہیے. بالکل واضح ہو کہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم صاحب کچھ تھوڑے سے اطلاقی نوعیت کے سوالات. یہ صحابہ کرام جو حدیث کو محفوظ کرتے تھے تو بنیادی طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ ساتھ میں آپ سے کوئی بات سنی تو وہ حافظے ہی کی حد تک ہوتی تھی یا ان کے ہاں بالکل ابتدا میں لکھنے کا بھی کوئی اہتمام پیدا ہو گیا تھا؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے خود ذخیرہ حدیث پہ بعض مستشرقین وغیرہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو لکھی ہوئی بہت بات صدیوں کے سامنے آئی ہے، کیا وہ جو انہوں نے آگے منتقل کرنے کا عمل شروع کیا تھا اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے کیا؟ یقیناً اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں. اچھا، یعنی خود سیدنا صدیق نے دیکھیے لکھا، ہاں باقاعدہ کہتے ہیں کتاب کی صورت میں، لیکن انہوں نے اس کتاب کو آگے پہنچانا مناسب نہیں سمجھا تو لوگ لکھ لیتے تھے. وہی بات ہے جو قرآن کے بارے میں ہم نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ یاد کر سکتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ لیتے تھے. اور یہ دیکھیں بڑی فطری سی بات ہے، میرے پاس اگر کوئی چیز موجود ہوگی اور میں لکھنا جانتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو لکھ کر محفوظ کروں، اور اگر میں لکھنا نہیں جانتا تو میری ساری توجہ اس پر ہوگی کہ میں اس کو یاد کر کے محفوظ کروں. تو صحابہ کرام سے بھی یہ دونوں چیزیں اسی طریقے سے صادر ہوئی ہیں. چنانچہ بعض صحائف تو مل بھی گئے ہیں، ان کی نوعیت وہ نہیں تھی جو بعد کی کتابوں کی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک صحابی یا ایک تابعی اصل میں جو اس کے پاس علم ہے وہ لکھ رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے جو ان کے پاس ہوا کرتے. منبع کا ہے جیسے ایسے بہت سے معمر بن راشد بن معمر کا ہے، کیا نام ہے، معمر بن راشد کا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو تھیں وہ صحابہ کرام تابعین کے ہاں موجود رہیں، انہی کو سامنے رکھ کر پھر بعد میں وہ بڑے مجموعے ترتیب دیے گئے. ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم سب یہ جو صحابہ کرام نے اس دور کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا جو ریکارڈ ہے اس کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس میں ایک اور بڑا غیر معمولی پہلو سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی جو تاریخ ان کی موجودگی میں بن رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو وقتی نوعیت کی ہیں. آپ نے کسی خاص موقع، خاص صورتحال میں کسی اس کی ایجاد دی. مثال کے طور پہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے ابتدا میں بعض لوگوں کو اس کی ادائیگی میں مشکلات ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت کا پہلو بھی دیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت قرآن مجید مکمل ہو گیا، اس کی حتمی قرات ہو گئی، تو آپ نے پابند کر دیا کہ پرانی رخصتیں. لیکن صحابہ کرام نے ایک اور غیر معمولی کام یہ کیا کہ انہوں نے اس دور کی وہ رخصتیں جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پہ دی تھی ان کو بھی نقل کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے پیغمبر کا جو طریقہ کار، جو علم ہے وہ ہم بے کم اوقات آگے پہنچا دیں گے. بالکل ایسے، یعنی جو چیز جس کے پاس موجود تھی، میں نے عرض کیا کہ دو ہی رویے ہیں. دیکھیے وہاں پر بھی سیدنا عمر فاروق سخت تنبیہ کر رہے ہیں کہ اب یہ جو کچھ تم لوگوں کے ہاں پہلے پڑھا جاتا تھا وہ اب ختم ہو گیا. عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد اس کا بیان نہیں ہونا چاہیے. وہ اس معاملے میں سختی برت رہے ہیں، لیکن ان کے مقابل میں ابی بن کعب ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بیان کریں. تو اس وجہ سے وہاں پر بھی وہی دونوں رویے ہیں. یعنی علم کو منتقل ہونا چاہیے، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لوگوں پر واضح ہے کہ صحیح کیا ہے، لوگوں پر واضح ہے غلط کیا ہے، ایک رویہ یہ ہے. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ نہیں،
انسانوں کے درمیان بہت سی چیزیں فتنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ بنی بھی ہیں، یعنی دونوں رویوں کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک طرف ہم اس سارے ذخیرے کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس دیانتداری کے ساتھ چیزیں پہنچا دی گئی ہیں، کس طرح سے یہ علم منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ علم ہمارے لیے کیسی بڑی سعادت بنا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری جانب وہ لوگ جو محتاط تھے، انہوں نے جس پہلو سے احتیاط کا مشورہ دیا یا احتیاط کا طریقہ اختیار کیا، وہ نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ یعنی لوگوں نے چیزیں گھڑ کے شامل کر دیں، موضوعات کی ذخیرے وجود میں آ گئے ہیں، بہت سی چیزوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، خاص طور پر سیاسی خلفشار کے زمانے میں روایات بہت زیادہ وضع کی گئی ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ انسانی زندگی میں سامنے آئے ہیں، لیکن دونوں رویے جو صحابہ نے اختیار کیے، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو نہایت مخلصانہ اور دین اور علم کے ساتھ غیر معمولی محبت کا ظہور ہوا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری چند سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس صحابہ کرام میں بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روایت بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، باقی کچھ اور صحابہ ہیں، اور بعض میں احتیاط کا یہ درجہ تھا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ بھی انسانی طبع شخصیت کے اندر کسی چیز کو بیان کرنا، لوگوں میں زیادہ اجاگر کرنا، اس پس منظر میں تھا، یعنی مختلف شخصیات کے ہاں خود اس ذخیرے کو پرسیو کر کے آگے منتقل کرنے کا ظہور ان کے ذوق کی رعایت سے ہوا۔ یہی چیز ہم اپنی موجودہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے بعض اکابر، بہت جلیل القدر علماء اس دنیا میں رہے ہیں جن سے ہم نے بھی استفادہ کیا ہے، اس میں بھی بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ان کی بہت باتیں بیان کریں گے، کوئی شخص ان کے سوانے لکھ دے گا۔ ابھی دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال ایک بڑی شخصیت ہے، ان کے پاس بھی دسیوں لوگ بیٹھتے رہے ہیں، ان کی مجالس میں جاتے رہے ہیں، بعض لوگوں نے ان مجالس کو لکھ دیا ہے، جیسے فقیر سید وحی الدین ہے، انہوں نے روزگار فقیر کے عنوان سے 2 مجلدات میں مجالس کی رودات لکھ دی ہے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے ان کی مجالس بھی اسی طریقے سے آگے لکھ کر منتقل کر دی ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں، اور میں نے دیکھا ان کو کہ وہ اس معاملے میں احتیاط کا مشورہ دیتے تھے کہ کوئی چیز غلط نہ منسوب ہو جائے، کسی چیز سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں رویے میرے نزدیک انسانی رویے ہیں، ہر جگہ پیدا ہوں گے، صحابہ کرام میں بھی پیدا ہوئے، دونوں سے کچھ نتائج نکلتے ہیں، ان نتائج ہی سے اصل میں وہ توازن پیدا ہوتا ہے جو اس معاملے میں ملحوظ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ایسے ہے کہ اس میں ہر چیز سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک زاویے سے دیکھیے تو ایک چیز کے کچھ فوائد ہوتے ہیں، دوسرے زاویے سے دیکھیے تو بعض نقصانات ہوتے ہیں۔ ان فوائد و نقصانات کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھ کے ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں۔ ہماری فقہ میں جو قاعدہ مقرر کیا گیا احمل البلیتین کا، وہ بھی یہی ہے۔ تو دونوں چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس جائزے میں کون سے رویے کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اس میں بہت سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، طبیعت اثر انداز ہوتی ہے، رجحان طبع اثر انداز ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی علم و عقل کی روشنی میں توازن پیدا کر کے باقاعدہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کو ترجیح دینی ہے۔ تو جس طرح ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی ان کی زندگی میں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آخری 2 سوالات ہم سب، یہ جو پورا کا پورا عمل ہوا، ظاہری بات ہے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کو جیسے انہوں نے پرسیو کیا ہے، سنا ہے، روایت بالمعنی کے اصول پر، ظاہری بات ہے یہ تو اہتمام نہیں ہو سکتا کہ ہر لفظ اس طرح منتقل کیا جائے، لیکن جو فہم حاصل ہوا ہے اس کو وہ آگے منتقل کریں۔ اس انتقال کے دوران اختلافات بھی سامنے آئے خود صحابہ اکرام کے مابین، تو اس میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، وہ رویہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے کہ یہ جو کچھ ذخیرہ وہ منتقل کر رہے ہیں اپنے فہم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس میں خود سیدہ عائشہ کا آپ نے ذکر کیا، اگر ان کو کسی روایت پر یا اس کے فہم پر اعتراض ہوا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ سیدنا عمر جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن ان کو سمجھنے میں، تو یہ بھی صحابہ کرام نے خود اپنے اسوے سے ہمیں بتا دیا کہ جو چیز ہم منتقل کر رہے ہیں اس میں اختلافات بھی ہوں گے، انڈرسٹینڈنگ کے، سمجھنے کے، یہ سب کے سب فطری چیزیں ہیں۔ یعنی بعد میں جو فن وجود میں آیا اور اس میں پھر قاعدے بنائے گئے کہ ہم نے روایت کو کیسے دیکھنا ہے، روایت کرنے والے کو کیسے دیکھنا ہے، روایت کو کیسے دیکھنا ہے، وہ سب کے سب صحابہ کے زمانے میں موجود ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام کے اپنی تنقیدوں کی روشنی میں ان کو ترتیب دیا گیا ہے، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اچھا، جب کوئی روایت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کیا تقاضے کیے، کیا سوالات کیے، کیسے چیزوں کو متعین کیا، انہوں نے کس کس پہلو سے اس پر تنقید کی، ان کو قرآن کی روشنی میں کیسے دیکھا، ان کو عقل عام کی روشنی میں کیسے دیکھا،
اسی طرح دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کے تو صحابہ کرام نے در حقیقت اس علم کی ہے جس کو فن حدیث کہتے ہیں، اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں لکھ رہے تھے، عملی طور پر بتا رہے تھے کہ کوئی روایت جب رسول اللہ کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے تو اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ کی تنقیدیں، سیدہ عمر کی تنقیدیں، اسی طرح بعض دوسرے جلیل القدر صحابہ کی باہمی گفتگویں یہ بتاتی ہیں کہ وہ اس سارے ذخیرے کے بارے میں تحقیق کیسے کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ محقق کے طور پر تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ان کے رویے، ان کے طرز عمل سے وہ ساری چیزیں بالکل نمایاں ہیں۔ انہی کو بعد کے لوگوں نے پھر اور زیادہ وسعت کے ساتھ اور زیادہ دقت نظر کے ساتھ باقاعدہ ایک فن کی شکل دی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آخر سوال ہم سب آج کی نشست کا خاتمہ کرتے ہوئے علم کے پہلو سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی شخصیت، حیثیت، دین قرآن و سنت کی صورت میں مکمل ہو چکا ہے۔ بالفرض ایک مفروضے کے طور پہ اگر صحابہ کرام سب کے سب یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے اس تاریخ کو منتقل نہیں کرنا، تو جو علم آگے پیدا ہوا امت میں دین پر غور و فکر کا، نئی اطلاقی صورتحال پہ اس کو نافذ کرنے کا، اسی طریقے سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں انسانی ذہن میں، اگر اللہ کے پیغمبر کا یہ علم منتقل نہ ہوتا تو مجھے یہ بتائیے گا بطور دین کے ایک عالم کے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آگے علمی روایت پیدا ہوئی اس میں بہت مسائل اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ اس میں کیا شک ہے، ظاہر ہے کہ جب کوئی نیا علم پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھر صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتا ہے۔ آپ سائنس کے علم کو دیکھ لیں، آپ تاریخ کے علم کو دیکھ لیں، جغرافی کے علم کو دیکھ لیں، جتنے علوم بھی دنیا میں ہیں، تو ہمارے ہاں یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک صدی میں دین کے تمام علوم تدوین کے مقام پر سبحان اللہ۔ اچھا، اور دوسری صدی میں ایسے ایسے جلیل القدر علماء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے آگے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ روایت آ گئی۔ گویا یہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر کی ذات نے اور اس کے تربیت یافتہ صحابہ نے ایسی روایت قائم کر دی کہ جس نے وہ بہت سے مراحل خود بخود طے کرا دیے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی کتاب بھی بہت کافی ہے کہ وہ ان تمام علوم کی بنیادیں قائم کر دی۔ اچھا ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب صحابہ اکرام کی جو خدمات ہیں، ان کا جو منصب ہے، اس میں سب سے اہم اور نمایاں خدمت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو آگے منتقل کرنا ہے۔ آپ کی سیرت و سوانح، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی شرح و وضاحت، آپ کی تفہیم و تبیین اور آپ کے اجتہادات، یہ کتنی بڑی خدمت تھی۔ غامدی صاحب سے ہم نے استفادہ کیا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔